تبارک و تعالیٰ اس بابرکت اور پرنور سفر میں آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حسین ابن علی کے ساتھ محشور فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مل کر صلوات بھیجیے بر محمد وعلی۔ عزیزان گرامی، آج آپ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لائے۔ یہ مجلس جس کو ہم کہتے ہیں عزاداری سید الشہداء، اس مجلس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، قدر و قیمت اتنی کیوں ہے؟ جب ہم خود نبی کریم اور ان کی آل کی روایات کے آئینے میں عزاداری سید الشہداء کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شاید دنیا کے بہترین اعمال سے زیادہ بہتر یہ عمل ہے۔ بہترین اعمال سے زیادہ بہتر یہ عمل ہے جس کو ہم عزاداری سید الشہداء کہتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کیجیے، عزاداری فقہی طور پر مستحب ہے نا، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے۔ جو لوگ فقہا کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ احکام خمسہ میں یا مستحب ہے یا مکروہ یا مباح، یہ تین ہوئے، اور چوتھا اور پانچواں حرام اور حلال ہے، یا واجب اور حرام ہے۔ عزاداری سید الشہداء کے بارے میں جتنی بھی روایات آپ نکال لیں، ساری روایات آپ کو بتائیں گی یہ مستحب ہے اور ثواب کا سبب ہے۔ ایسا ہی کسی روایت نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا، کسی حدیث نے، کہ یہ فرض ہے اور واجب ہے، کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، اور وہ عجیب بات کیا ہے؟ اللہ نے جتنے بھی فرائض ہم پر فرض کر رکھے ہیں، ہم پر واجب ہیں، ان تمام واجب اعمال کو اگر کسی عمل سے زندگی ملتی ہے تو وہ عزاداری ہے سید الشہداء۔ عجیب ہے، خود مستحب ہے لیکن واجبات کو زندہ کرنے کا سبب ہے۔ غور کیجیے گا، امام حسین علیہ السلام نے حج جو کہ فریضہ ہے اس کو چھوڑا ہے، اگرچہ ان پر فرض نہیں تھا لیکن ایک فرض عمل ہے حج، اس فرض عمل کو چھوڑ کر کربلا کا رخ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن واجبات کے اندر روح دین خدا زندہ نہ ہو سکے، ان واجب اعمال کو زندہ کرنے کے لیے حسین کے رگ کا خون بہنا ضروری ہے تاکہ اسلام زندہ ہو سکے۔ اور آج آپ اسی حسین ابن علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نمبر ایک، اور نمبر دو، اپنے اندر وہ جو مردگی کے آثار ہیں ان کو زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، چونکہ یہ عزاداری زندگی دیتی ہے۔ عزاداری کی خصوصیت کیا ہے؟ عزاداری کی خصوصیت یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر عزاداری زندگی نہیں دیتی۔ وہ عزاداری جس میں عزاداری کے تمام ارکان شامل ہوں، وہ عزاداری جس کے اندر روح عزاداری اور مقصدیت عزاداری موجود ہو، وہ عزاداری حقیقتاً عزادار کو زندگی دیتی ہے اور اس معاشرے کو زندہ معاشرہ بنا دیتی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ عزاداری جن ہستیوں سے متعلق ہے، حسین ابن علی، زینب کبریٰ، شہدائے کربلا اور اسیران کوفہ و شام، یہی ہے نا ہیروز اس عزاداری کے، جن کی وجہ سے ہم عزادار ہیں، جن کے اس غم میں ہم شریک ہونے کو اپنے لیے فخر اور زندگی کا سبب سمجھتے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کائنات میں جتنی فضیلتیں ہیں، کائنات میں جتنا حسن ہے،
کائنات میں جتنی خوبیاں ہیں، کائنات میں جتنی رعنائیاں اور نورانیتیں ہیں، وہ تمام کی تمام نورانیت، تمام کی تمام رعنائیاں، تمام کی تمام خوبیاں، تمام کے تمام محاسن اگر کسی ایک پلیٹ فارم پر، کسی ایک گروہ میں زمین سے آسمان تک آپ کو بھرے ہوئے، اور ان پورے گروہ کے ہر فرد میں وہ تمام خوبیاں جلوگر نظر آ سکتی ہیں، تو وہ صرف ایک میدان ہے جس کا نام ہے کربلا. یعنی کیونکہ کربلا کے ان ہیروز کے اندر، چاہے وہ شہداء ہوں یا اسرا، دونوں کے اندر آپ کو تمام وہ خوبیاں، وہ صفات، وہ فضائل جن کو دیکھ کر انسان کسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے، ان ہستیوں میں جلوگر ہے اور یکجا جلوگر ہے ان ہستیوں میں. لہذا اگر آپ نماز کو معراج مؤمن سمجھتے ہیں تو آپ کو نماز کی معراج کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے. اگر آپ شہادت کو انسان کی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں تو سید الشہداء کی زندگی میں آپ کو وہ معراج انسانیت نظر آتی ہے. اگر آپ کو ایثار، مقاومت، مزاحمت اور ان تمام خوبیوں کے ساتھ پھر مظلومیت اور درد تلاش کرنا ہو تو طول تاریخ میں سب سے زیادہ بلند مقام وہ ہے جس کا نام کربلا ہے، جہاں پر یہ ساری کی ساری خوبیاں بیک وقت آپ کو جلوگر نظر آتی ہیں. اس لیے کربلا کے اندر ایک کشش ہے، عزاداری سید الشہداء کے اندر ایک کشش ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی کو لذت عزاداری تھوڑی سی مل جائے اور وہ حسین سے دور ہو جائے، ممکن نہیں ہے. یہ عزاداری اس انسان کو حسین سے جوڑتی ہے، اور اس کے اندر اگر نور کا ایک ہلکی سی نور کی جھلک موجود ہے، نور کی ایک ہلکی سی شعاع موجود ہے، تو اس شعاع کو ماہتاب اور آفتاب بنانا اسی عزاداری سید الشہداء کا کارنامہ ہے. ہمارے اگر کوئی شخص کربلا سے وابستہ ہو جائے، اگر کربلا کی اس روح سے آشنا ہو جائے تو اس کی زندگی نورانی ہو جائے گی، چونکہ کربلا نور ہے اور حسین ابن علی منارے نور. لہذا ممکن نہیں ہے کہ عشق حسین آئے اور انسان کے اندر تاریکی باقی رہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عشق حسین کس سطح پر ہمارے اندر جلوگر ہو. لیکن یہ یقین رکھیں کہ اگر یہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی بدلتی ہے. اس لیے عزاداری سید الشہداء اس اللہ کی نعمت کا نام ہے جو انسان کی تقدیر بھی بدل دیتی ہے اور زندگی کا رخ بھی چینج کر دیتی ہے. لہذا عزاداری سید الشہداء صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء صرف ایک رسم اور ایک تقریب نہیں ہے کہ انسان دنیا کے سارے غموں کو یہاں پر آ کر بھولنا چاہے اور چند آنسو بہا کر اپنا من، اپنا دل ہلکا کر لے. نہیں، عزاداری اس لیے نہیں ہے. عزاداری اس لیے ہے کہ ان محافل اور ان ممبروں کے ذریعے سے روح حسینی کی وہ نورانیت انسان اپنے اندر حاصل کر سکے، اور جب اس امام بارگاہ اور مجلس سے باہر نکلے تو وہ حسین ابن علی کا عکس بن کر دنیا کو بتا سکے کہ میں حسینی ہوں، مجھے پہچان لو، حسین تک پہنچ جاؤ گے. عزادار چونکہ عزادار
عزادار میں اسی عزاداری کی وجہ سے حسین اور آل حسین اور اصحاب حسین کی وہ خصوصیات آہستہ آہستہ منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. توجہ دیجئے اس پر میں کیا عرض کر رہا ہوں. آپ نے مقناطیس دیکھی ہے. مقناطیس کے ساتھ اگر آپ لوہے کو جوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مقناطیس میں جو کشش کی قوت ہے وہ کشش کی قوت مقناطیس سے لوہے میں منتقل ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. مقناطیس جتنی پاورفل ہو اس لوہے کے اندر اتنی ہی طاقت پیدا ہوتی ہے. اب اگر آپ ایک اور لوہا لے آئیں, مقناطیس سے نہ جوڑیں, اس لوہے سے جوڑ دیں, تو آپ کیا دیکھیں گے؟ وہی پاور جو اس مقناطیس سے اس لوہے کو جوڑ رہی ہے وہی پاور اس لوہے میں آ چکی ہے. اب یہ لوہا دوسرے لوہے کو اپنے آپ سے جوڑ رہا ہے اور اس کو دور ہونے نہیں دیتا. شرط کیا ہے؟ لوہا ہونا. اگر لوہا ہے تو خود بخود جڑ جائے گا, اس لیے کہ مقناطیس کے اندر کشش موجود ہے. اب اگر اسی مقناطیس کے سامنے آپ پلاسٹک کا کوئی پرزہ رکھ دیں, کپڑا رکھ دیں, لکڑی رکھ دیں, مٹی رکھ دیں, پتھر رکھ دیں, کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ لوہا اس کو اپنی طرف کھینچ سکے. کمی اس لوہے میں یا لوہے سے جڑے ہوئے مقناطیس میں نہیں ہے, کمی اس پرزے میں ہے جس میں وہ خصوصیت نہیں ہے اس کشش کو قبول کرنے کی. ائمہ اہل البیت اور خصوصاً حسین ابن علی میں وہ کشش اللہ نے رکھی ہے. اب اس کشش کو اپنے وجود میں سمونے کی خصوصیت مجھ میں پیدا ہونی چاہیے. اگر مجھ میں پیدا ہوتی ہے تو میں خود بخود حسین ابن علی کے ساتھ جا کے جڑ جاؤں گا. جتنی میرے اندر کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی میں اتنا ہی وجود حسین میں جذب ہوتا چلا جاؤں گا. مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ان پر نہیں. ان کی طرف سے رحمت عام ہے, اور بعض اوقات یہی رحمت عام انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے. یہی رحمت عام. آپ نے بارش دیکھا ہے, بارش جب ہوتی ہے تو بارش کا مجموعی طور پر جو رول ہے وہ کیا ہے؟ وہ زمین کو ہرا کر دینا, ہریالی, بنجر زمینوں میں گھاس اگا دینا, سوکھے درختوں کو نئی جان دے دینا, فصلوں کو ایک نئی توانائی عطا کرنا, یہ بارش کا کام ہے. لیکن وہی بارش جب کسی باغ پر برستی ہے تو باغ نکھر کر اس کی رنگت اور اس کی خوشبو لوگوں کو متاثر کرتی ہے. لیکن وہی بارش اگر کسی گندگی اور کچرے پر برسے تو وہاں سے تعفن اٹھتا ہے. بارش وہی ہے, خصوصیت بھی وہی ہے, لیکن جس ظرف پر اس بارش کے قطرے گرے ہیں وہ ظرف مختلف ہے. وہ نورانی ہے, یہ بے نور ہے. لہذا اہل البیت علیہم السلام کی محبت, ان کی رحمت, ان کی خصوصیات, ان کے اندر موجود کشش ایک ایسی چیز ہے جو تمام کائنات کے لیے ہے. لیکن تمام کائنات میں وہی چیزیں ان سے بہرہ مند ہو سکتی ہیں اور فائدہ اٹھا سکتی ہیں جن کے اندر ان کی اس نورانیت سے فیض پانے کی کیپیسٹی اور ظرفیت موجود ہو. لہذا قرآن کو آپ پڑھتے ہیں, قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ ہدن للمتقین, ہدن للمتقین. یہ جو ہدن للمتقین سے پہلی والی آیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب, کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ للمتقین, متقین کے لیے. لیکن اگر کوئی غیر متقی ہو, اگر کوئی کافر ہو, اگر کوئی نجس ہو, اگر کوئی آلودہ ہو, اس کے لیے نہیں ہے. تو کیا قرآن میں کمی ہے؟ نہیں, قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے.
کمی کدھر آئے؟ اس شخص میں، اس شخص کے اندر چونکہ پاکیزگی نہیں آئے، اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی ہدایت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کی تو ایک ہے وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں تاکچوں میں رکھا ہوا ہے، خاموش قرآن، جس کے ایک ایک صفحے اور ایک ایک آیت میں اللہ کے الفاظ اور اللہ کا پیغام موجود ہے، اور ایک وہ قرآن ہے جو ہر اہل ولا کے دل میں بستا ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں علی اور آل علی کہتے ہیں۔ دو قرآن، ایک قرآن وہ جو صامت اور خاموش ہے، ایک قرآن وہ جو بولتا ہے۔ اب وہ قرآن اپنے زمانے کے ساتھ ورق بدلتا ہے، قرآن وہی ہے، کبھی علی کی صورت میں ہے، کبھی حسن کی صورت میں ہے، کبھی حسین کی صورت میں ہے، قرآن وہی ہے۔ اور ادھر یہ قرآن بھی وہی ہے۔ ان دو قرآنوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک بولتا ہے، دوسرا خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جب یہ دو امانتیں دے کر جا رہے تھے تو انہوں نے ببانگ دہل اعلان فرمایا تھا، اور ان کے اس اعلان کو حدیث کی صورت میں شیعہ نے بھی نقل کیا اور اہل سنت نے بھی، اور اہل سنت کے ہاں جو یہ حدیث ہے تقریباً 90% احادیث ایسی ہیں جس میں انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی سے آگے اہل بیتی، کہ میں جو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے ایک کتاب ہے، دوسری اہل البیت۔ اور اہل البیت سے مراد کیا ہے؟ میری عطرت۔ اس عطرت کا کام کیا ہے؟ وہی جو اس قرآن کا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک بولتا ہے، ایک خاموش ہے۔ جہاں خاموش قرآن نیزوں پر چڑھ جائے اور لوگ خاموش قرآن کی آیات سے استدلال کرنا چاہیں لیکن اللہ کی منشا کے مطابق نہ ہو اور اللہ کی مخالفت میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو وہاں پر بولتا قرآن اپنے لبوں سے انہی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کا رستہ واضح کر کے بتا دیتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، یہ درست رستہ ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ درست رستے پر چلو یا غلط رستے پر چلو۔ بتاتا قرآن بھی ہے، بتاتے اہل البیت بھی ہیں، لیکن جب اہل البیت بتاتے ہیں تو خود چل کر بتاتے ہیں کہ یہی رستہ ہے جو حق کا ہے۔ جب قرآن بتاتا ہے تو مفہوم ہم تک پہنچاتا ہے، چلنے والا اس کی مرضی ہے درست راہ پر چل کر اس قرآن کی آیت کی مصداق بنے یا غلط راہ پر چل کر اس آیت کو غلط طور پر منطبق کر کے لوگوں کو دین سے بے راہ کرنا چاہے اور گمراہ کرنا چاہے۔ انہی گمراہیوں سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے علی اور آل علی کو بولتا قرآن ثابت کیا اور بتایا کہ اس قرآن کی خاموشی اس قرآن کے بولنے سے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اس لیے صرف وہ ایک قرآن کافی نہیں ہے جب تک یہ قرآن اس قرآن کے ساتھ نہ ہو۔ یہ جو ہماری مجالس ہیں، ان مجالس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مجالس کے ذریعے سے ہم ثواب کماتے ہیں۔ ثواب تو ملتا ہے، تو کیا ثواب دیگر کاموں میں نہیں؟ میں روایت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی روح میں ایک تراوت پیدا ہو جو ہم سب کے لیے قابل عمل ہے۔ رسول کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا کہ یا رسول اللہ بہترین عبادت کیا ہے؟ فرمایا اپنی ماں کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالنا۔ ماں کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالنا۔ پوچھا کہ اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا ایک قبول شدہ حج کے برابر ہے۔ ماں کے چہرے کی طرف ایک محبت بھری نگاہ ڈالو، تمہیں ایک قبول شدہ حج کا ثواب ملے گا۔ ذرا تصور کیجئے کتنا ثواب کمانا آسان ہے یا نہیں؟ پوچھا
یا رسول اللہ میں تو صبح سے شام تک بار بار اپنی ماں کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالتا ہوں. فرمایا جتنی بار نگاہ ڈالو گے اتنی دفعہ تمہیں ایک قبول شدہ حج کا ثواب ملے گا. ثواب کمانے کے راستے تو بہت ہیں، صرف یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رستہ ہے عزاداری سید الشہداء، یہ صرف ثواب نہیں ہے، ثواب ہے لیکن صرف ثواب نہیں ہے، بلکہ عزاداری سید الشہداء آپ کو معرفت عطا کرتی ہے اپنے وقت کے امام کی. عزاداری سید الشہداء آپ کے شعور کے لیول کو اونچا کرتی ہے، آپ کے شعور میں اضافہ کرتی ہے. انسان اور حیوان میں اگر کوئی بنیادی فرق ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف شعور کا فرق ہے. شعور ہے تو انسان ہے، شعور نہیں ہے تو حیوان ہے. اور اسی شعور کو زندہ رکھنے کا بہترین ذریعہ عزاداری سید الشہداء ہے. لہذا عزاداری سید الشہداء لوگوں کو جاہل رکھنے کے لیے نہیں، لوگوں کو علم عطا کرنے اور معرفت عطا کرنے کے لیے ہے. عزاداری سید الشہداء لوگوں کے اندر موجود اس چھپے ہوئے فطری خزانے کو آشکار کرنے کے لیے ہے. آپ پوچھیں گے یہ انسان کے اندر کوئی چھپا ہوا فطری خزانہ ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 انبیاء، ان انبیاء کا کام کیا ہے؟ لِتُسِيرُوا بِهِمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کو بھیجا تاکہ ان انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کے اندر چھپے ہوئے عقل کے خزانوں کو آشکار کر کے وہ انبیاء انسانوں کو بتا سکیں کہ دیکھو تم کتنے عظیم ہو، تمہارے اندر کتنا بڑا چھپا ہوا خزانہ موجود ہے. یہ چھپا ہوا خزانہ کیا ہے؟ شعور انسانی. شعور، عقل، ادراک اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کی قوت. اگر یہ نہ ہو تو ایک انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ آپ کو اسی فیصل آباد کی سڑکوں میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے دیوانے، ان کا لباس نجس ہوگا، ان کا بدن میلا ہوگا، عرصے سے انہوں نے نہایا نہیں ہوگا، بال کثیب ہوں گے. ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ شعور کا. شعور اگر نہ ہو تو انسان وہ بن جاتا ہے جس میں اور ایک دوسرے حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر شعور ہو تو پھر انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے. عزاداری سید الشہداء کا بنیادی ترین ہدف معاشرے کا شعور دینا اور خدا کا شعور دینا ہے. انسان اگر اللہ کا شعور حاصل کر سکے، اللہ کے دین کا شعور حاصل کر سکے، اللہ کے اس دین کے ارسال کے ہدف کو سمجھ سکے، اگر اس دین کی روح کو سمجھ سکے تو انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. عزاداری سید الشہداء بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے ہے کہ شعور انسانی کو بلند کیا جائے. لہذا یہ یاد رکھیں، جنہوں نے عزاداری سید الشہداء کو صرف رسم بنایا وہ اسی رسم میں کھوئے رہے. جنہوں نے عزاداری سید الشہداء کو شعور تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ کائنات کی ساری مادی قوتیں مل کر میدان میں کھڑی ہوئیں لیکن ان کے ایک اشارے ابرو سے شکست کھا گئیں، اور اللہ نے ان کو وہ عزت دی کہ آج پوری دنیا میں ان کی دھوم ہے کہ یہ ہوتے ہیں کربلا کے فرزند، یہ ہوتے ہیں کربلا کے بیٹے، یہ ہوتے ہیں کربلا کے تربیت یافتہ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سید الشہداء سے، عزاداری سید الشہداء سے، مجالس سے، انہی محافل سے وہ چیز اخذ کی جو حسین ابن علی ہمیں دینا چاہتے تھے. صرف گریہ نہیں، صرف رونا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رونا بہترین عبادت ہے. کوئی اگر اس میں کوئی شک بھی کرے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. رونے سے بہتر عبادت کوئی نہیں ہے. لیکن کتنے قسم کے رونے ہوتے ہیں بھائی. ایک بندہ اپنے غموں پر روتا ہے، ایک بندہ اپنے کسی عزیز کے بچھڑنے پر روتا ہے،
ایک بندہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو تب روتا ہے، ایک بندہ کسی چیز سے محروم ہو جاتا ہے تو تب روتا ہے، ایک بندہ کسی کو اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو تب روتا ہے. لیکن جو حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتا ہے وہ ان میں سے کسی قسم میں شامل ہے نہیں. نہ اس کو چوٹ لگی ہے، نہ اس کا کوئی نقصان ہوا ہے، نہ اس کی کوئی چیز چھینی ہے، نہ اس کی زندگی کی کوئی محرومیتیں ہیں، بلکہ وہ روتا کس لیے ہے؟ ان عظیم ترین اہداف کے لیے جن کے لیے حسین نے قربانی دیا ہے. حسین ابن علی کے عزم، حسین ابن علی کے مقامات، حسین ابن علی کی وہ اعلیٰ ترین فکر اور ان کی زندگی کے ایک ایک پل کا وہ کام جس کا عملی اثر تمام کائنات کے انسانوں پر ہے. اس لیے کربلا پر اگر آپ غور کریں تو کربلا خود ایک مکتب ہے، مکتب، اور حقیقی ترین مکتب ہے. یعنی ایک ایسا مکتب جس کے ہر پہلو سے انسان سیکھتا ہے اور سیکھنے کے نتیجے میں وہ کربلائی بن کر باہر آتا ہے. عزاداری اس کام کے لیے ہے، اس مقصد کے لیے ہے. اس لیے اسی عزاداری کے بارے میں اتنی بافضیلت روایات منقول ہیں. اس لیے کہا گیا کہ عزاداری سید الشہداء میں اگر شریک ہو جاؤ تو اس میں یہ فوائد ہیں. میں ان فوائد کی طرف نہیں جاتا چونکہ وہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. اس کا ادنا ترین، کم ترین فائدہ کیا ہے؟ کم ترین فائدہ حسین ابن علی کی عزاداری میں آنے کا کم ترین فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس عزاداری کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جتنی دیر بیٹھتے ہیں آپ کی سانسیں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہیں. آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کیا کچھ نہیں، صرف بیٹھے رہے اور صرف سنتے رہے یا دیکھتے رہے. لیکن اس عزاداری کی منزلت ایسی ہے کہ اس مجلس میں صرف بیٹھنے کے دوران آپ نے جو سانسیں لی ہیں ان سانسوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار کرتا ہے. یہ کم ترین سطح ہے. اوپر جتنی آپ اور میری معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کی عظمتیں اپنا اثر دکھاتی چلی جائیں گی. یہی وجہ کہ ہمارے بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے مجتہدین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے بزرگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ جب ان ایام عظام میں اپنے گھروں میں مجالس کا اہتمام کرتے تھے تو خود وہ دروازے پر بیٹھتے، خود مرجع تقلید ہیں، خود مجتہد ہیں، وہ جو تمام لوگوں سے علمی طور پر افضل ہیں، لیکن دروازے پر بیٹھ کر میزبان بن کر جب لوگ اندر آتے وہی عزادار تو یہ ان سب کے جوتوں کو سیدھا کرتے اور محفوظ رکھتے. میں نے آیت اللہ قاضی طباطبائی کے حوالے سے پڑھا کہ آیت اللہ خوئی ان کے پاس جایا کرتے تھے ان کی مجلس میں، تو انہوں نے جانا چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا وجہ، کہا کہ مجھے شرم آتی ہے. کس بات پر شرم آتی ہے؟ کہا کہ جب میں جاتا ہوں تو آیت اللہ قاضی طباطبائی بیٹھے ہوتے ہیں دروازے پر، جب میں اندر داخل ہونے لگتا ہوں اور جوتے اتارتا ہوں تو وہ میرے جوتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پکڑتے ہیں، پکڑ کے اٹھاتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں. تو میں اتنی بڑی شخصیت کو جب یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے ان کی بارگاہ میں جسارت ہو رہی ہے، اس لیے مجھے شرم آتی ہے. بڑے بڑے لوگ، آیت اللہ خوئی خود مرجع تقلید، عظیم مجتہد، فقیہ، لیکن آیت اللہ قاضی طباطبائی ان سے 1000 درجے اوپر کی شخصیت معنوی حوالے سے. یعنی وہ شخصیت جن کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے آیت اللہ العظمیٰ خوئی اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے، وہ شخصیت. لیکن جب حسین ابن علی کے ذکر اور مجلس کی بات آتی ہے تو وہاں پر اتنی بڑی شخصیات دروازے پر کھڑی ہو کر ان عزاداروں کے جوتے سیدھے کرتی ہوئے نظر آتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں عزاداری کے اثرات بتا رہا ہوں آپ کو، چھوٹی چھوٹی بڑی چیزیں نہیں بتا رہا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں جو روزمرہ کی چیزیں. ایک دفعہ صلوات بھیجیں بر محمد علیہ محمد. جب آئے نا یہاں پر عزاداری میں کوئی بھی مجلس ہو، امام حسین کی مجلس ہو، چاہے کسی بھی وقت ہو، امام حسین کی مجلس ہو، جب آئے تو وضو کر کے آئے، چونکہ عبادت ہے. جب آپ وضو کر کے گھر سے قدم نکالتے ہیں باہر
اور زمین پر قدم رکھتے ہیں تو ہمیں احادیث یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے ہر اٹھتے قدم کے نتیجے میں اللہ آپ کے ایک گناہ کو کم کرتا ہے اور آپ کا ایک حسنہ بڑھا دیتا ہے. وضو کر کے آئے, وضو کر کے. یہ صرف دوسروں سے ملنے کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ حسین ابن علی کا نام سننے کا ذریعہ ہونا چاہیے. اسی کو اس نام میں بھی اثر ہے, اس نام میں بھی. اس لیے ہمارے بعض بڑے بڑے علماء, آیت اللہ بہجت جیسے لوگ, آیت اللہ بہجت کو کم از کم اس حد تک تو آپ سب سن چکے ہیں, جانتے ہیں کہ عرفاء میں ایک ایسی شخصیت ہے جن کی مثال دی جاتی ہے بڑے بڑے علماء کے ہاں. وہ فرمایا کرتے تھے اگر گھر میں نحوست ہو, گھر میں بے برکتی ہو, گھر میں جھگڑا ہو, گھر میں رزق کی تنگی ہو, گھر میں اور مسائل ہو, تو اس گھر میں تم حسین ابن علی کی مجلس برپا کر دو, پریشانیاں دور ہو جائیں گی, بے برکتی ختم ہو جائے گی, نحوست ختم ہو جائے گی. حسین ابن علی کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے اللہ نے, ذکر میں یہ تاثیر رکھی ہے. تو عزادار اس شخص کو کہتے ہیں ہم جو اس ذکر حسین کے احیاء کا ذریعہ ہے. لہذا عزاداری عظیم ترین عبادت ہے, عظیم ترین عبادت. لہذا اس عبادت کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ رسم نہیں ہے کہ ہم کہیں گے چلو سال میں ایک دفعہ موسم آتا ہے, جیسے بہار کے موسم میں یہاں پر پنجاب میں مختلف قسم کی رسومات ہوتی ہیں, اسی طرح سے یہ بھی ایک مذہبی رسم ہے. نہیں, مذہبی رسم نہیں ہے, مردہ کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے. مردہ کو امام حسین علیہ السلام بلندر سلام. اور یقین جانیے یہ کوئی میں لفظی نہیں کر رہا, نعوذ باللہ من ذالک, یعنی خطیبانہ جملے نہیں ہیں خدا نخواستہ. یہ وہ روح ہے, روح جو اس عزاداری سے متعلق ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عزاداری سید الشہداء, اس کے اندر اتنی جان ہے, اتنی جان کہ انسان کا دل اگر کالا ہو تو وہ ہو سکتا ہے نماز شب سے وہ کالک دھلے نہیں. تو ایسے شخص کے لیے حسین ابن علی کی عزاداری کا دروازہ کھولا گیا ہے. بدترین انسان, بدترین انسان, بدترین انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے, اپنے اعمال کی سیاہی کے اعتبار سے, اگر اس کو نجات کے سارے دروازے بند ملیں تو آخری دروازہ حسین ابن علی کا دروازہ ہے, آخری دروازہ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی علیہ السلام کو اپنی رحمت بے کراں کا دروازہ بنایا ہے. اللہ رحمان ہے نا, اللہ رحیم ہے. رحمان اور رحیم خدا کی رحمت کے اس دروازے کو امام, حجت اور ولی کہتے ہیں. لیکن ان 14 معصومین کے درمیان, 14 ان ولیوں کے درمیان, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سمیت ان تمام اولیاء کے درمیان سب رحمت کے دروازے ہیں, بلا شک سب کے سب رحمت کے دروازے ہیں. لیکن حسین ابن علی کی بات ہی اور ہے, حقیقت ہے, حسین ابن علی کی بات ہی اور ہے. آپ یقین کریں حسین ابن علی کی بات ہی اور ہے. آپ قم جائیں, آیت اللہ العظمی سید احمد خنساری علامہ طباطبائی کے ساتھ ان کی قبر ہے. بہت بڑے عارف نامدار. کچھ لوگ ان کے پاس آئے, ہمارے استاد نے یہ واقعہ مجھے سنایا, کہا کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے بڑے اچھے خاندان کے علماء اور مراجع کے, آ کر کہا آپ ہمارے پورے خاندان کو جانتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایک جوان پتہ نہیں کیوں ایسی راہ پہ نکل گیا ہے کہ ہم سب کے لیے لعنت کا باعث ہے, ہم سب کے لیے مصیبت بن گیا. ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ راہ راست پر آئے, لیکن آیا نہیں. آپ کچھ کریں, کوئی پھونک دیں, چونکہ آپ اہل نفس ہیں,
بعض اوقات آپ کو پتہ ہے نا کہ بعض ایسے بزرگ چاہے وہ خود معصومین ہوں یا معصومین کے پیچھے چلنے والے، بعض اوقات ان کی صرف زبان سے نکلنے والی ایک بات، ایک جملہ، ایک سانس، ایک پھونک اثر کرتی ہے، چونکہ وہ انفاس مسیحائی کہلاتے ہیں ان کے الفاظ۔ کہنے لگے، ہم نے جا کے ان سے کہا کہ آپ کسی طرح سے کوئی رستہ نکالیں، یہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں، میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تم ایک کام کرو، ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی دروازہ، تم یوں کرو کہ کسی طرح سے اس اپنے جوان کو لے کے کربلا جاؤ، حسین ابن علی کی بارگاہ میں۔ اگر یہ وہاں پر جا گیا، سدھر گیا تو سمجھ لو کہ اب جو ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں، تب لے آؤ، میں اس کو نصیحت کروں گا اور اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن اگر وہ وہاں پر نہیں سدھرا تو مجھ جیسوں کی کسی بات سے بھی نہیں سدھر سکتا، اس لیے کہ آخری علاج کا دروازہ صرف اور صرف حسین ابن علی کا دروازہ ہے۔ کہتے ہیں ہم نے بڑی مشکل سے اس جوان کو تیار کیا، گئے اور پہنچے کربلا میں، ہوٹل میں رہے۔ اب ہم جا رہے ہیں حرم کی طرف اور اس کے قدم اٹھ نہیں رہے، ہم نے اس کو مجبور کیا کہ کسی طرح سے آ جاؤ، مجبور کر کے لے کر چلے گئے دروازے تک۔ جب دروازے پر پہنچے، جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی قبر حسین اور زری ہے حسینی پر، زمین پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد کچھ دیر گم سم رہا اور اس کے بعد ہم سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، میں یہیں پر ہوں، میں خود آ جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بدلا، اس بارگاہ اور اس حسین ابن علی کی قبر کے کنارے پر، کہ وہ اس کی پوری ماضی کی زندگی ایسے بدل گئی۔ ہم اس کے بعد واپس آئے قم، تو ایک دن جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تم وہ جوان کو لے کر نہیں آئے، کہاں ہے وہ جوان؟ گیا تھا کربلا؟ کہا کہ گیا تھا۔ تو کہا پھر میرے پاس لائے کیوں نہیں تاکہ میں کچھ کہوں؟ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ اب اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی، اس کو جو کچھ کرنا تھا حسین نے کر دیا ہے۔ یہ میری اور عرب کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے۔ معاشرتی ہماری مشکلات ہماری بڑی مشکل نہیں ہے، چونکہ جب اٹھان ہوتی ہے تو پھر اترائی بھی ہوتی ہے، آدمی چڑھتا ہے تو گرتا بھی ہے، گرتا ہے تو چڑھتا بھی ہے، مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے ساتھ سہولت بھی آتی ہے، سہولت آتی ہے تو مصیبت بھی آتی ہے، کبھی انسان گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی مالدار بنتا ہے، کبھی غربت کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن کتنے سال؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد جو سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیسہ ہے؟ نہیں۔ وہ کیا اس کا سٹیٹس ہے؟ نہیں۔ کیا وہ اس کی گاڑیاں اور اس کا گھر ہے؟ نہیں۔ کیا وہ اس کی جائیداد اور زمینیں اور پراپرٹیز ہیں؟ نہیں۔ کیا ہے؟ اس کے اندر موجود ایمان، وہ ایمان۔ اگر اس ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر اس سرمایہ کی حفاظت کرنا چاہیں تو ایک ہی دروازہ ہے جس کا نام ہے حسین ابن علی، اس کی حفاظت۔ اس لیے آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ آخر الزمان میں دشمنوں کی طرف سے یلغار اتنی زیادہ ہے کہ دین کے نام پر بے دینی کے ہزاروں دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے ان تمام دروازوں کو بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روز و شب اپنی نمازوں میں یہ دعا ضرور کیا کرو، جو ایک جملے میں دعائے غریق، دعائے غریق کیا ہے؟ آپ سب کو یاد ہوگا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ نہ ایک لفظ کا اضافہ کریں نہ کم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ تو مجھے اپنے دین کے رستے پر ثابت قدم رکھ کہ میں ادھر ادھر بھٹک نہ جاؤں۔ اور اس کا جو دروازہ ہے وہ ہے حسین ابن علی۔ یہ جو عزاداری ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر جب کوئی بندہ آتا ہے تو اس طرح سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ نے تاریخ پاکستان کی پڑھی ہوگی، یہ جو سرخوں کا انقلاب تھا رشیا میں، تو اس دور میں بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر کمیونسٹ ہو گئے، اور کمیونسٹ ہونے کے بعد انہوں نے سارا دین چھوڑ دیا، خدا چھوڑ دیا، رسول چھوڑ دیا، عبادات چھوڑ دی، سرخوں کے پیچھے لگ گئے، کمیونزم کے انقلاب کے گن گانے لگے۔ تو میں نے کہیں پر پڑھا
ایک صاحب نے یہ لکھا تھا کہ ہم جب اس کمیونزم کے زہر کا شکار تھے تو ہم سب چلے گئے رشیا، ماسکو، ایک عرصے وہاں پر رہے، تو ہمارے درمیان ایک شیعہ تھا، ایک یا دو شیعہ تھے، وہ بھی کمیونسٹ، اسی رشیا کے اس انقلاب کے مسحورین اور متاثرین میں سے۔ کہ نہیں، جب محرم آیا تو انہوں نے کہا کہ یار ہم نے عزاداری کرنی ہے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ بھائی تم نے خدا کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، عبادات کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ حسین سے نہیں جان چھڑا سکتے۔ کیوں؟ حسین ابن علی اللہ اور بندوں کے درمیان وہ آخری سہارا ہے جس سے اگر انسان وابستہ رہے تو اس کے تمام برے اعمال کا ازالہ ممکن ہے، تمام برے اعمال کا ازالہ ممکن ہے۔ اس کے لیے یہ عزاداری شرط ہے، اس کے لیے ان عزاداریوں میں بیٹھنا ضروری ہے تاکہ انسان کا دل نرم ہو۔ ان عزاداریوں میں ہوتا کیا ہے؟ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر نورانیت آ جاتی ہے، انسان کے اندر رحم کا مادہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ جو آنسو ہیں جو آپ بہاتے ہیں حسین ابن علی پر، اپنے کسی درد پر آپ نہیں بہا سکتے اس طرح سے، جس طرح سے ہم اپنے مومنین کو دیکھتے ہیں دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ وہ جو دھاڑے مار کر روتے ہیں، کبھی کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے کسی مالی اور جانی نقصان پر اس طرح سے دھاڑے مار کر روتا ہو؟ نہیں، یہ مخصوص ہے حسین ابن علی کے ساتھ، یہ مخصوص ہے۔ کیوں مخصوص ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے دل میں حسین کے حصے کی نورانیت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ان عزاداریوں میں جب آئیں تو اہتمام کے ساتھ آئیں، تیاری کے ساتھ آئیں۔ ان عزاداریوں کو ایسے ہی روٹین میں زندگی کا حصہ نہ بنائیں۔ یہ روٹین میٹر نہیں ہے، اس وقت ہم نے اس کو روٹین کا میٹر بنا دیا ہے۔ ہم ابھی ان عزاداریوں میں بالعموم رش زیادہ دیکھتے ہیں جہاں پر اچھی نیاز بڑھتی ہو۔ نیاز اچھی اور بری نہیں ہوتی، نیاز حسین ابن علی کی طرف سے رزق کا ذریعہ ہے۔ حسین ابن علی کی طرف سے اگر چاول کا ایک دانہ ہے نا، ایک دانہ، اور حسین کے نام پر ہے تو یہ ایک دانہ باعث برکت ہے، باعث نورانیت ہے۔ یہ ایک دانہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین ابن علی کے نام پر ہے۔ لہذا مرغن غذاؤں کی طرف نہیں، بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے عالی شان اہتمام نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسین ابن علی کے نام پر جب آپ صرف ایک کپ پانی پلاتے ہیں، ایک گلاس، ایک چائے کی تھوڑی سی مقدار کسی کو دے دیتے ہیں، کوئی چھوٹا سا خوراک کا کوئی بھی ایسا پیکج بنا کے دے دیتے ہیں، اگر حسین ابن علی کے نام پر ہے تو اسی کے اندر خدا شفا پیدا کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو افسانے نہیں سنا رہا، افسانے نہیں سنا رہا۔ آپ کے فیصل آباد میں کپڑا بنتا ہے، یہ کپڑا کبھی یہاں پر لگتا ہے، کبھی آپ پہنتے ہیں، کبھی گاڑی کا جھاڑن بناتے ہیں، کبھی کسی سینما کے اسکرین کا پردہ بنا دیتے ہیں، لیکن کبھی اسی کپڑے کو آپ عباس کا علم بناتے ہیں۔ کس چیز نے اس کو وہ تقدس دیا جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے؟ حسین ابن علی سے اس کی نسبت، یہ جو نسبت ہے یہ صرف نسبت نہیں ہے، آپ نے اپنی طرف سے اس کو حسین کی ملکیت میں دیا ہے۔ اب آپ اس کو حسین کی علامت کے طور پر ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں۔ کرتے عثمان اور علم حسین میں آسمان زمین کا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس میں تقدس ہے، دھوکہ نہیں۔ میں آج سے یہ میں 22-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ جیو والے آئے تھے کسی اس انٹرویو کے لیے، تو جو انٹرویو لینے والے صاحب تھے وہ دیوبندی تھے، ان کے ساتھ جو لوگ آئے وہ بھی اہل سنت تھے۔ تو انٹرویو شاید مجھے اب یاد نہیں ہے کس موضوع پر تھا۔ انٹرویو کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک سوال ہے، میں کہا پوچھیں۔ کہا کہ یہ جو آپ لوگ علم نکالتے ہیں اور علم کے اوپر پنجہ لگا دیتے ہیں، اور بعض جگہوں میں ان پنجوں کے اوپر سیب لگایا جاتا ہے اور خواتین جاتی ہیں وہ سیب کھینچ تان کر لے کر چلی جاتی ہیں اور تبرک سمجھتی ہیں، یہ کیا ہے؟ ڈرامہ ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں اب سوچنے لگا کہ میں اس کو کس طرح سے قائل کروں، چونکہ پڑھے لکھے جاہلوں کو قائل کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔
چونکہ وہ چند اصطلاحیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ اسی کو آتی ہے جو سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جو اپنی آنکھوں کے سامنے بند باندھے کانوں میں روئیاں ٹھوسے اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا ابو جہل کو، ابو سفیان کو، جب وہ مسلمان نہیں تھا تو باہر سے جب لوگ آتے تھے تو ان سے کہتے تھے بھئی مدینہ میں داخل نہ ہو، مکہ میں داخل نہ ہو، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوسو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم داخل ہوگے تو ایک ساحر ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو اس کی بات ان کانوں کے ذریعے روح میں اترتی ہے. تو جو لوگ کانوں میں روئیاں ٹھوسے ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ سکتی. مہاراج جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں سوچنے لگا اب اس کو میں کس پیرائے میں سمجھاؤں کہ بات ان کو سمجھ آ جائے. تو مجھ سے پہلے وہ جو دوسرا اہل سنت تھا اس نے کہا سر، ان سے کہا پروڈیوسر سے، سر آپ یہ بات نہ کریں چونکہ ہم نے کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. میں نے کہا چلو تم خود سناؤ، تم نے کیا دیکھی ہیں؟ کہا کہ ہمارے ہاں شیعہ جب انہی ایام میں جلوس نکالتے ہیں تو ہماری وہ خواتین جن کو میں جانتا ہوں انہوں نے جب آ کر منت مانی اور آ کر اس جلوس میں پنجے کے اوپر موجود سیب اٹھا کر کھا لیا اور حضرت عباس علمدار سے تبسل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک لمبے عرصے کے بعد اس کام کی برکت سے اولاد عطا کی. یہ میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں جس نے میرے سامنے میری وکالت میں نہیں بلکہ اپنے تجربات کی روشنی میں بتایا کہ بھئی نہیں ایسا ہوتا ہے اور حقیقت ہے. حقیقت ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے عراق، ان ایام میں آپ مشی کرتے ہیں، آپ نے عراقیوں کا بیہیویئر دیکھا ہے. وہ اپنے گھر کی قیمتی ترین چیزیں لا کر ان مواقع میں بچھا دیتے ہیں تاکہ آپ اس پر چلے ہیں، اس پر رہیں، اس کے بعد پھر وہی اٹھا کر اپنے گھر میں لے جا کے اپنے استعمال میں لے آتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب زائرین گزر جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی وہ خاک اٹھاتے ہیں، لے جا کے اپنی زمینوں پر جس طرح سے کھاد اور جس طرح سے بیج پھینکا جاتا ہے اسی طرح سے اس مٹی کو وہ مختلف جگہوں میں بکھیر دیتے ہیں. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا ہماری فصل میں برکت پیدا ہوتی ہے. کس کی وجہ سے؟ یہ کربلا کی مٹی تو نہیں ہے، یہ امام حسین کی مٹی تو نہیں ہے، نہیں امام حسین کی نہیں ہے، لیکن امام حسین کے عزادار کے قدموں کی مٹی ہے. عزیزان من، میں افسانے نہیں بیان کر رہا، افسانے نہیں، میرا موضوع یہ نہیں تھا. نہ جانے کیوں یہاں تک پہنچ گئے اور ٹائم ختم ہو گیا. میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ سوچ لیں، واضح ہو جائے گی کہ یہ عزاداری کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے. آیت اللہ العظمیٰ بروجردی قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے سرحانے کی طرف ان کی قبر ہے، اور اپنے زمانے کے یگانہ مرجع امام خمینی ان کے شاگردوں میں سے. اور جب انہوں نے ان کی مرجعیت کا اعلان ہوا تو کسی اور میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے برابر میں کہتا کہ نہیں میں بھی مرجع ہوں. اتنے بڑے فقیر، سید بزرگوار، بہت پہنچے ہوئے آدمی. ان کی عمر تقریباً کوئی 86-87 برس تھی. یہ بات استاد آیت اللہ شہید مطہری نے لکھی ہے، کوئی معمولی آدمی نے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد تھے اور ان کی زندگی میں ہم نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا. ان کی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہوئے، ان کی آنکھیں جواب دے گئیں، آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا تھا، پڑھ نہیں سکتے تھے. ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ آنکھ استعمال نہ کریں، آپ آنکھ استعمال کریں گے تو آپ کے آنسو میں اضافہ ہوگا اور آپ کی نیند ختم ہو جائے گی، آپ بے چین ہوں گے، بیماری ایسی ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ڈاکٹروں کو جواب دے دو. ڈاکٹروں سے کہو ٹھیک ہے چلے جاؤ. محرم قریب آیا تو کہا کہ میری آنکھوں کا علاج اب ہوگا. ذرا سوچئے، کون مرجع تقلید. بعض لوگ یہ مرجعیت کو امامت اور ولایت کے مقابلے میں لا کر لڑانے کی کوشش کر کے تشیع کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے منہ پر اس طرح کے واقعات تماچا ہیں. یہ جو مراجع ہیں، یہ جو مجتہدین ہیں، یہ اپنے آپ کو حسین ابن علی کے قدموں کی خاک سے بھی کمتر سمجھتے ہیں، اس لیے اتنے بڑے ہیں، اس لیے اتنے بڑے ہیں چونکہ وہ اپنے آپ کو خاک سے کمتر سمجھتے ہیں، چاہے کوئی بھی مرجع ہو، کوئی بھی مجتہد ہو. کہنے لگے 9 محرم کا دن تھا،
9 محرم کے دن سارا شہر امٹ کر آتا ہے حضرت معصومہ کے حرم میں، پرسہ دیتا ہے، گزرتا ہے. اب ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا، عربوں میں بھی یہ ہے کہ سیاہ لباس میں مٹی اور گارا لگا کر اس طرح سے آتے ہیں کہ سر پر مٹی ہوتی ہے، گارا ہوتا ہے، پاؤں ننگے ہوتے ہیں اور بدن سے مٹی گر رہی ہوتی ہے اور ننگے پاؤں گزر رہے ہوتے ہیں، پرسہ دے رہے ہوتے ہیں، ماتمداری کر رہے ہوتے ہیں، گزرنے لگے. یہ خود تماشائی ہیں، باہر بیٹھے سینے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور ماتمی گزر رہے ہیں. ان کے گزرنے کے بعد سامنے گئے، مٹی زمین سے اٹھائی. یہ ان اساتذہ نے لکھا ہے، مٹی زمین سے اٹھائی. اور وہ مٹی کون سی ہے؟ امام حسین کے قبر کی مٹی نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں خاک شفا، وہ نہیں ہے. یہ عزادار اور امام حسین علیہ السلام کے سوگوار اس ماتمی کے قدموں کی مٹی ہے. وہ مٹی اٹھائی، اپنی آنکھوں سے لگائی. اس کے بعد ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی تکلیف نہیں. اس کا مطلب کوئی اگر یہ لینا کہ میں عزادار ہوں، میرے قدموں کی مٹی میں اتنی برکت ہے، تو میرا خیال ہے وہ پھر شیطان ہے. یہ ذہن میں رکھیں، گمراہ نہ ہو. میں بات کر رہا ہوں ان کی جو حسین ابن علی کی عزاداری میں اس طرح سے ڈوب کر خود کو زیرو قرار دیتے ہیں اور اللہ ان کو عدد بنا دیتا ہے. جو بھی اپنے آپ کو نفی کر دے حسین ابن علی کی خاطر، جو حسین ابن علی کی راہ میں اپنی حیثیت ختم کر دے اور سب کچھ ان کو سمجھ کر اس طرح سے عزادار ہو کہ اس کی ظاہری اور باطنی حالت ایسی بن جائے کہ وہ حقیقتاً سوگوار بنے، عزادار بنے اور حسین کا عزادار بنے، تو یقین جانے اس کے قدموں کی خاک کو اللہ شفا کی قوت عطا کرتا ہے. عزاداری کا اعجاز ہے، یہ عزاداری کی برکت ہے، یہ حسین ابن علی کی برکت ہے. ہمارے ایک استاد تھے آیت اللہ مجتہدی تہرانی، وفات پا گئے. ان کا ایک واقعہ ان کے شاگرد نے مجھے سنایا. کہنے لگے ایک دن میں نے استاد کو دعوت دی اپنے گھر، وہ آئے تو ہم نے کھانا بنایا. میری بیگم بھی مدرسے کی پڑھی ہوئی عالمہ تھی، تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بڑا اہتمام کیا. کھانا لگا اور کھانا لگنے کے بعد جب استاد آئے بیٹھے تو انہوں نے ایک دفعہ تو کھانا انڈیلا کھایا، دوسری دفعہ پھر کھانا لیا اور دوبارہ کھایا. میں 20 سال سے استاد کی شاگردی میں تھا، میں نے کبھی ان کو 2 دفعہ کھانا ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. میرے لیے تعجب کا باعث تھا، لیکن میں خاموش رہا. جب انہوں نے کھانا کھا لیا اس کے بعد میں نے پھر عرض کیا کہ استاد آج میں نے آپ کی ایک عجیب کیفیت دیکھی ہے. وہ کیا؟ آپ نے 2 دفعہ کھانا ڈالا ہے. مسکرائے، کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، تم نے نوٹ کر لیا. میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جا کے اپنی بیوی سے پوچھو. توجہ نے کہا کہ جا کر اپنی بیوی سے پوچھو. کہتے ہیں میں اٹھا بیوی کے پاس گیا، میں نے کہا کہ بیگم یہ بات ہے، انہوں نے 2 دفعہ یوں کیا ہے، تو ذرا بتائیے اس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے جواباً کہا کہ آج میں نے آپ کے استاد کے لیے، چونکہ آیت اللہ تھے، مجتہد تھے اور بڑے ہی اہل دل، اہل معنی، کشف اور کرامات کے حامل، تو اس لیے میں متاثر تھی. تو میں نے ان کے لیے جو بھی کھانا بنایا وہ وضو کر کے بنایا تھا، وضو کر کے بنایا تھا. آئے آ کر عرض کیا کہ استاد وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کھانا وضو کر کے بنایا تھا. اب یہ استاد کا جواب سنیں. انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی جب بھی کھانا بناتی ہے وضو کر کے بناتی ہے، پہلی دفعہ ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس گھر میں جب بھی بیوی کھانا بناتی ہے وضو کر کے بناتی ہے. کہا نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، بہت اچھا عمل ہے وضو کر کے کھانا بنانا، لیکن وجہ یہ نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا جاؤ دوبارہ پوچھو. دوبارہ آئے، کہا وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں وجہ یہ نہیں ہے. تو رو پڑی. کہا کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کے استاد آ رہے ہیں تو میرے اندر ایک بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. تو میں اس کیفیت میں سبزیاں اور باقی چیزیں لے کر آئی. تو اس دوران میں میرے ذہن میں آیا کہ اگر حسین ابن علی کے ایک نوکر کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے تو خود حسین کی وجہ سے کیا حال ہونا چاہیے. کہ نہیں، اس طرح سے مجھے حسین ابن علی یاد آئے. حسین ابن علی کی یاد میں رو پڑی. روتے ہوئے میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے کرتے میں نے یہ کھانا بنایا تھا. حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے کرتے میں نے یہ کھانا بنایا تھا. تو یہ سنا آئے اور استاد کے سامنے عرض کیا کہ بیوی یہ کہتی ہے. فرمایا کہ بالکل صحیح کہتی ہے.
اس لیے کہ اس کھانے میں حسین ابن علی کی خوشبو بھی ہے اور نورانیت بھی ہے. بھئی ہر چیز میں جس کا کوئی نہ کوئی لنک حسین ابن علی سے ہو، حسین ابن علی کی تاثیر اس میں پیدا ہوتی ہے. اب اگر آپ کا ہاتھ سینے پر لگتا ہے حسین کے نام پر، تو کیا آپ کے سینے کے اس گوشت پر آتش جہنم کو حرام نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے یہ سینہ وہ سینہ ہے جس نے حسین کے نام پر درد برداشت کیا ہے. وہ آنکھیں میں کسی اور کی نہیں بلکہ امام احمد ابن حنبل کی روایت بتا دیتا ہوں. امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے راوی بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں. انہوں نے فضائل صحابہ جو معروف کتاب ہے اور ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اہل سنت تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں. فضائل صحابہ میں امام حسین علیہ السلام کی فضیلتوں کے تذکرے کے باب میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس حسین ابن علی کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ سے اس حسین ابن علی کے لیے ایک قطرے اشک بہے تو گویا وہ ایک قطرے اشک جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. حسین ابن علی. اس لیے جو بھی عمل ہماری زندگی میں حسین کے لیے ہوگا وہ عمل زندہ ہے، اور وہ عمل صرف زندہ نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت بھی ہے اور اثر بھی ہے. میں ہزاروں واقعات ہیں، میں ان واقعات کی طرف نہیں جاتا، بس مختصر کرتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں چند جملے مصائب کے. لیکن مصائب کے ان جملوں سے پہلے بھی ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. امام خمینی کے ہاں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، قم میں ہوتے تھے اور بہت بڑی شخصیت تھی، اور پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے تھے کہ گویا لوگوں کے دل منہ کو آ جاتے تھے، اس طرح سے پڑھتے تھے. میں نے کئی دفعہ یہ سعادت اللہ نے عطا کی، میں نے ان کو سنا اور امام خمینی کی اپنی موجودگی میں اسی حسینیہ جماران میں سننے کا موقع ملا. ان کی وفات ہو گئی ہے. ان کی ایک شاگرد نے یہ واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں ان کی زندگی کے آخری ایام تھے. ایک دن وہ عاشور کے دن صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے، چونکہ محرم اور عزاداری سے متعلق ہے اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے گھر سے نکلے، گلی میں آئے تو وہاں پر ایران میں ایک رسم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان 10 ایام میں، پہلے سے 10 محرم تک، اس کے بعد بھی کرتے ہیں لیکن ذرا کم، ان ایام میں زیادہ، کہ گلیوں میں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 8 سال 6 سال 7 سال یہ بچے جمع ہوتے ہیں چند ایک گلی کے، ایک سیاہ کپڑا دیوار پر لگا دیتے ہیں اور پھر ایک پانی کا جگ رکھ دیتے ہیں، شربت رکھ دیتے ہیں، کوئی چائے بنا لیتے ہیں، گزرنے والے کو امام حسین کے نیاز کے طور پر پلاتے بھی ہیں اور گویا وہ عزادار بنتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے میں گھر سے نکلا تو گلی کے نکڑ پہ آیا تو میں نے دیکھا چند بچے ہیں 6-7 اور عمریں یہی 6 سال 5 سال 7 سال 8 سال یہی بچے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے اور ایک طرف ایک کیتلی رکھی ہوئی ہے چائے کے لیے، دوسری طرف ایک جگ ہے جس میں شربت ہے. تو کہنے لگے جب میں گزرنے لگا تو بچے مجھ سے لپٹ گئے، جانتے تھے، کہا کہ آپ ہماری اس امام بارگاہ میں مجلس پڑھ دیں. اب امام بارگاہ کیا ہے؟ سڑک، اور 4 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اور ایک پرچم پیچھے لگایا ہوا ہے، سیاہ پرچم. کہنے لگے میں نے بچوں سے کہا کہ بچوں میں نے حرم میں پڑھنا ہے، فلان جگہ پڑھنا ہے، لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ منتظر ہیں، میرا وقت قیمتی ہے. بچے لپٹ گئے، نہیں آپ نے ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی مجلس ضرور پڑھنی ہے. عزاداران سید الشہداء، یہ جو امام حسین پر غم ہے نا، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کربلا کے تمام واقعات کو کھول کھول کر درد کے ساتھ بیان کریں. اگر دل میں درد ہو تو ایک جملہ انسان کو حسین سے جوڑ دیتا ہے، ایک جملہ جوڑ دیتا ہے. کہنے لگے جب یہ واقعہ ہوا تو ان بچوں نے لپٹ کر کہا کہ ہمیں کچھ سنائیں. میں نے سوچا کہ اگر میں ان بچوں کا دل توڑ دوں تو بی بی کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. وہ خود سید تھے، بڑے بزرگ تھے، 86-87 سال ان کی عمر تھی. کہ نہیں، مجھے شرم آئی، میں رک گیا.
میں نے کہا ٹھیک ہے مجلس پڑھ دیتا ہوں. میں بیٹھ گیا اسی ایک اینٹ کے اوپر. اب آپ تصور کر لیں, سڑک میں گلی میں اونٹ اس اینٹ کے اوپر بیٹھ گیا. بیٹھ کر میں نے کچھ اور نہیں پڑھا, زیارت عاشورہ کے ٹوٹل 4 جملے پڑھے. زیارت عاشورہ کے 4 جملے. وہ جملے کیا ہیں؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ 4 جملے پڑھے. 4 جملے پڑھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا مجلس ہو گئی. بچے بڑے خوش. کہا کہ آپ نے ہماری آرزو پوری کر دی. خوش. میں جب چلنے لگا تو میرا دامن پکڑا. کہا ہم نے حسین ابن علی علیہ السلام کی نیاز تیار کی ہے, چائے پی کر جائیں. مجھے رکنا پڑا. بیٹھ گیا. انہوں نے چائے دی پلاسٹک کے کپ میں. اب 4-5 سال کے بچے اگر چائے بنائیں گے تو کیسی بنائیں گے؟ کچھ پکی, کچھ کچی, کچھ ابلی, کچھ اس طرح کی. کہ لگے جب میں نے وہ چائے اپنے ہونٹوں سے لگائی تو مجھ سے پی نہیں گئی, کیونکہ چائے ایسی تھی. میں نے دیکھا بچے آپس میں مصروف ہو گئے. میں نے وہ چائے گرا دی زمین پر. کپ رکھا, اٹھا اور بچوں سے اجازت لی, چل پڑا. حرم میں گیا, بڑا اجتماع ہوا. باقی اجتماعات ہوئے. عاشور کا دن ساری قوم سڑکوں پر اور ہر جگہ عزاداری. میں رات تک مصروف رہا. رات کو فارغ ہو کے گھر آیا, تھکن سے چور تھا. نہایا اور کچھ اعمال انجام دیے اور جا کر لے گیا. جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی ہے. کہنے لگے یہ خیال نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. کہنے لگے میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی. میں اٹھا استقبال کے لیے. بی بی گھر دروازے سے اندر تشریف لائی. فرمایا بیٹا کوثری, ان کا نام کوثری تھا, بیٹا کوثری آج تم نے صبح سے شام تک جتنی مجلسوں میں شرکت کی کوئی بھی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کہنے لگے میں تڑپ اٹھا. میں کہا بی بی کیسے؟ میں نے اتنی محنت کی ہے, اتنا گریا ہوا, اتنے لوگ روئے, کوئی بھی قبول نہیں ہے. فرمایا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے آنسو چاہیے تھے, لوگ روئے, لوگوں نے تمہاری تعریف کی, تمہارا دل بھی خوش ہو گیا, تو تمہیں تمہارا اجر مل گیا. میں رو پڑا. کہنے لگے میں رو پڑا. جیسے ہی میں رویا فرمایا کہ وہ جو تم نے ان 4 بچوں کے درمیان پڑھی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے. 4 بچے. اس لیے عزاداری سید الشہداء کے لیے مجمع ضروری نہیں ہے, تبرکات اور نیاز اور سارا اہتمام یہ ضروری نہیں ہے, دل ضروری ہے. دل ضروری ہے. کہنے لگی وہ جو 4 بچوں کے درمیان تم نے پڑھی وہ قبول ہے. میں بڑا خوش ہوا. جیسے ہی میرے چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھے, بی بی نے عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور فرمایا بیٹا تم نے وہ چائے گرائی کیوں تھی؟ میں نے پوچھا بی بی کیا ہوا, اس چائے میں ایسی کیا خصوصیت تھی؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی, ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. عزیزان محترم, عزاداران سید الشہداء, انسان جو کام ان ہستیوں کے لیے کرتا ہے وہ کام زندہ ہوتا ہے. صرف وہ کام زندہ نہیں ہوتا, کام کرنے والے کو زندہ کرنے کا سبب بھی ہوتا ہے. یہ ایام سید الشہداء کے ایام ہیں. یہ ایام حضرت زینب کبریٰ کے ایام ہیں. زینب کبریٰ کی مظلومیت کے ایام ہیں. سید الساجدین کی مظلومیت کی انتہا کے ایام ہیں. منہال کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب منہال مدینہ میں 34 سال کے بعد, تقریباً کربلا کے واقعے کے 34 سال بعد مدینہ میں آئے اور سید الساجدین کے دروازے پر دستک دی. غلام نے دروازہ کھولا, خبر دی کہ مولا منہال آئے ہیں. فرمایا بھیج دو. آگے چھت پہ گئے, دیکھا سید الساجدین تشریف فرما. کیا دیکھا؟ دیکھا سید الساجدین کے سامنے ایک برتن ہے اور اس برتن میں پانی ہے. سید الساجدین اس پانی کو دیکھتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں, روتے چلے جاتے ہیں. عرض کیا مولا کربلا کے واقعے کو 34 سال گزر چکے ہیں, اتنا طویل عرصہ, آپ اب بھی رو رہے ہیں. کیا فرمایا؟ منہال تم نے ہم پر جفا کیا ہے. مولا ہم نے کیسے جفا کیا؟
فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت یعقوب کی نگاہوں سے ان کا ایک بیٹا کچھ عرصے کے لیے اوجل ہوا تھا، مرا نہیں تھا، قتل نہیں ہوا تھا۔ حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میرے سامنے میرے 18 یوسف ذبح ہوئے ہیں، میری نگاہوں کے سامنے ظالموں نے میرے 18 یوسفوں کو ذبح بھی کیا اور گھوڑوں کے سموں تلے پامال بھی کیا ہے۔ جیسے یہ سنا، عرض کیا کہ مولا تو کیا یہ جو شہادت ہے آپ کے لیے سعادت نہیں ہے؟ تو جب شہادت سعادت ہے تو پھر اتنے عرصے کے بعد رونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا منحال تم نے اس سے بڑا ظلم کیا ہے۔ مولا میں نے کیا ظلم کیا، کیا جفا کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں مرنا اور شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن کیا اپنی مخدرات، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کا ننگے سر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جانا بھی ہمارے لیے سعادت ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ نبی کی بیٹیوں کے ساتھ، علی کی بیٹیوں کے ساتھ، فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا کہ کوچہ و بازار میں ان محدرات عصمت و طہارت کی چادریں چھینی گئیں اور ہر طرف سے پتھر برسائے جا رہے تھے، ہر طرف سے آگ برسایا جا رہا تھا، کوئلے جلے ہوئے کوئلے برسائے جا رہے تھے، انگارے برسائے جا رہے تھے، اور یہ بچیاں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک آگ کا شعلہ میرے اپنے سر پر گرا، لیکن ذرا سوچو کہ میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، میں کس طرح سے اس آگ کی تپش اور حرارت سے خود کو بچاتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العبد الأجل الأكرم۔ چند دعائیں صرف، چونکہ جب آپ گریہ کرتے ہیں، حسین کی مجلس ہوتی ہے، تو پھر جو دعا آپ مانگتے ہیں وہ دعا آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ خدایا تجھے حسین کا واسطہ ہم پر رحم فرما، خدایا ہمارے قلوب میں نورانیت عطا فرما، خدایا